نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام وظائف ٹیوب کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام الجھنوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو، بالخصوص اللہ تعالیٰ آپ کی تمام گھریلو الجھنوں کو اور تمام مالی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، حل فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج ایک بہت اہم سوال تھا اور بہت سارے لوگوں نے کافی عرصے سے پوچھا تھا کہ ام صبیان کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے ہمارا یہ وظائف ٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور مشکور ہیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا دیکھ لیں ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا لنک آپ کو بروقت مل سکے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ام سبیان یہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے۔ ام سبیان ایک جناتی شیطانی چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز ظاہر ہوئی تھی، اور یہ چیز بھی شیطان اور جناتی نسل سے ہے، اور اتنی خطرناک اور وحشت والی شکل و صورت تھی اس کی کہ خود جو اس وقت اور اس زمانے کے جو جنات تھے وہ بھی اس سے ڈر گئے تھے، دب گئے تھے۔ اتنی خطرناک قسم کی یہ بلا و یہ چیز تھی، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر میں اس کے بارے میں پوری تفصیل دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ ہے، جنات کا جہاں تذکرہ ملتا ہے، تو وہاں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ظاہر ہوئی تھی، کیا کرتی تھی، اور اس کی شکل و صورت کیا تھی۔ تو یہ ایک شیطانی جناتی نسل سے اور خطرناک شکل و صورت والی وحشتناک چیز تھی۔ تو عام طور پر یہ چھوٹے بچوں کو زیادہ اٹیک کر دیتی ہے، خاص کر جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں یا چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، پوری رات روتے رہتے ہیں، یا دائیں اور بائیں طرف دیکھ کر ایسے گھبرا کر رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ان پر اٹیک کر دیتی ہے۔ ایسے ہی بڑی عمر کے حضرات، بالخصوص خواتین، ان کے اوپر یہ اٹیک کر دیتی ہے، اور رات کو سوتے ہوئے ان کے جسم کے اوپر جو ہے نا ایک قسم کا بوجھ پڑ جاتا ہے، اور وہ بول بھی نہیں پاتے اور اس طرح حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ام سبیان جو ہوتی ہے بچوں پر بھی اور زیادہ اٹیک کرتی ہے، بڑوں پر بھی اٹیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے بچنے کی یہ صورت ہے کہ آپ آیت الکرسی اپنے بچوں پر پڑھ کر 1 یا 3 مرتبہ پھونکیں۔ ایسے ہی سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو آخری ہے، قل اعوذ برب الناس کا جو آخری ہے، من الجنت والناس من الجنت والناس من الجنت والناس، اس کو سانس کے ٹوٹنے تک پڑھتے رہیں، من الجنت والناس من الجنت والناس من الجنت والناس۔ ایسے ہاتھوں پر پھونک کر بچوں پر بھی ملیں اور بچوں کے اوپر پھونک بھی مار دیں۔ ایسے ہی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 5 مرتبہ صبح اور شام جو ہے نا، خود بھی اپنے اوپر بھی دم کریں اور اپنے بچوں پہ بھی دم کریں، اور خود بھی اس دعا کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ بہت ہی بہترین اور لاجواب قسم کی یہ دعا ہے۔ ہر قسم کے شیطانی اثرات، جناتی اثرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کریں گے۔ تو یہ تھا ام سبیان اور اس کا علاج، معالجہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کے شر و فساد سے، جناتی شیطانی اثرات سے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔